5 چیزیں بچوں سے سیکھو، یعنی بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں میں بہتر ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ پہلے چیز پیغمبر فرماتے ہیں درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ یہاں لڑتے ہیں وہاں صلح کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، تمہارے بچے نے میرے بچوں کو مارا تھا، ماں باپ لڑ رہے ہیں، بچے پھر دوبارہ باہر کھیل رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بچے بالکل دل میں بات رکھتے ہیں، کینہ نہیں ہوتا۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کینے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ بچہ فوراً معاف کر دیتا ہے، یہاں لڑتا ہے وہاں معاف کا۔ دوسری شے بچوں سے سیکھو کا زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو، سوائے کہ جو بوڑھے ہیں جو بیمار ہوں، جیسے ہمارے ہاں عام ہے، اب تو بیماریاں عام ہو چکی ہیں، تو زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں زمین پہ کیوں بیٹھوں، تو زمین پہ بیٹھنا یعنی انسان اسی منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں پلٹا دیں گے، اسی سے دوبارہ تارۃ اخری، اسی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو انسان جو زمین سے آیا ہے پلٹ کے اسی زمین میں چلا جائے گا۔ زمین پہ بیٹھنے سے کبھی بھی انسان تکبر نہ کرے۔ تو انسان جو ہے وہ اس زمین سے آیا ہے۔ بچوں کو والدین منع کرتے ہیں، ماں منع کر دیتی ہے بھئی زمین پہ نہ بیٹھنا، بچہ پھر بھی باہر جا کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ تیسری شے جو بچوں سے سیکھو، مانگنا بچوں سے سیکھو۔ بچے کیسے مانگتے ہیں؟ جب تک حاصل نہ کر لیں مانگتے رہتے۔ بچہ جب تک حاصل نہ کرے، ماں باپ سے کہتا ہے بھئی مجھے آپ سائیکل لی دیجیے مثال کے طور پہ، تو والدہ کہہ دیں گے ابو کی تمہارے ابھی تنخواہ آئے گی اگلے مہینے کی، پھر لے دیں گے۔ اب ماں باپ کو بھول گیا، بچوں کو یاد رہا، کہا بھئی ابو آپ کو تنخواہ مل گئی ہے، اب آپ سائیکل لے دیں۔ کہا اگلے مہینے لے دوں گا۔ کہا نہیں آپ نے تو اس مہینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب ماں باپ منع کرتے رہیں، ٹالتے رہیں، بچہ لٹے گا، روئے گا، جب تک کہ حاصل نہ کر لے تب تک روتا رہتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو۔ تم 1-2 مرتبہ مانگتے ہو، دستک دی، چھوڑ کے چلے گئے، ارے مانگ تو رہا ہوں 3 دن ہو گئے آج، اللہ عطا نہیں کرتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، مانگتے رہو تبھی تو اللہ دے گا۔ بھئی اس طرح سے مانگو کہ اللہ عطا کر دے۔ 1-2 مرتبہ دعا مانگی، کہہ رہے صبح بھی مانگی تھی، آج رات ہو گئی، ابھی بھی مانگ رہا ہوں۔ 2-4 دفعہ مانگنے سے تھوڑا تو مل جاتا ہے، مانگتے رہو۔ مولا امیر المومنین نے اس کو بڑے اپنے انداز سے، پیارے انداز سے کہا کہ اگر اللہ نے دروازے پہ دستک کی توفیق دی ہے نا تو استجابت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دستک دیتے رہو دروازہ کھل ہی جائے گا۔ عزیزان گرامی اس لیے مانگتے رہو، مل جاتا ہے۔ مولا سے کہا کہ مولا کیسے مانگے؟ کہا جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا، جیسے بچہ ماں سے۔ کم مولا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، ہاں بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ کم مولا بچہ ماں سے کہاں دودھ مانگتا؟ آپ کہہ رہے ہیں ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، بچہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ مولا نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، بول کے مت مانگا کرو، آنسوؤں سے مانگا کرو۔ تو کہا مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو۔ بچے مٹی کا مکان بنا لیتے ہیں، اگر کہیں بیچ پہ جائیں تو فوراً ریت کا مکان بنانے لگتے ہیں۔ ماں آواز دیتی چلو جانے کا وقت ہو گیا۔ کبھی آج تک دیکھا کہ کوئی بچہ کہ نہیں میں نے تو اپنا مکان بنا لیا، میں یہیں رہوں گا؟ مٹی کا مکان فوراً گراتا ہے، فوراً ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا میں جیسے مرضی مکان بنا لو، دل نہ لگا لینا، خدا بلائے تو چلے جانا۔ یہ نہ کہنا میں نے دنیا بسا لی ہے اب نہیں مرنا چاہتا۔ ہمیشہ تیار رہو، انسان آخرت کے لیے تیار رہے۔ پروردگارہ جب بھی تیری طرف سے آواز آئی میں لبیک کہوں گا۔ عزیزان گرامی یہ انسان دعا کے درجات ہیں۔ کسی بہت بڑے عالم سے کسی نے سوال کیا، کہا آغا اگر آپ کو پتہ چلے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کہنے لگے بہت بڑے مجھے سے، اب وہ ان کا انتقال ہو گیا اسی سال جن سے سوال کیا تھا، کہا آغا اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے 1 مہینہ رہ گیا انتقال میں، مہلت دی ڈاکٹر نے آپ کو 1 مہینے کی، وہ ڈاکٹر صاحب تھے تو انہوں نے کہا ہم مہلتیں دیتے رہتے لوگوں کو کہ بھئی اب تمہیں یہ ہو گیا 1 مہینہ ہے 6 مہینے ہیں، کہا اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ 1 مہینہ ہے، بس 1 مہینے کی مہلت ہے، 1 مہینے میں آپ مر جائیں گے، تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ 1 مہینہ آپ کو مہلت ملے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کرنا ہی۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ تبدیلی میں پہلے لا چکا ہوں، میں موت کے انتظار میں تبدیلی نہیں لاؤں گا۔ بیٹھتا ہے بھائی اس انداز سے دعا مانگے کہ جیسے بچہ روتے ہوئے ماں سے دودھ مانگتا ہے۔ جب دعا میں آئیں تو جلد بازی نہ کیجئے،
بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں پروردگارہ گاڑی دے دے خدا حافظ. بھائی جلد بازی میں نہیں ہوتی دعا. مولا فرماتے ہیں اگر دعا قبول کروانی ہے تو کچھ اصول ہیں. پہلے صدقہ دو, تصدق ترزق, صدقہ دو رزق نازل کروا لو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں ایک بہت بزرگ عالم دین نے ایک واقعہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی مسجد میں گیا, دعا مانگنا چاہتا تھا, پروردگارہ میرا یہ کام ہے, مثلا مجھے $1 ملین دے دے. دعا مانگ رہا تھا بیچارہ, اب چھوٹی موٹی تو دعا تھی نہیں. $1 ملین, پروردگارہ $1 ملین. قریب میں ایک آدمی پروردگارہ $1 دے دے, $1 دے دے, $1. انہیں بہت برا لگا. کہا تجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں ملین مانگ رہا ہوں, تو مجھے شرمندہ کر رہا ہے. کوئی بڑی چیز مانگ. کبھی جس کے بعد جو نہیں ہوتا وہ وہی مانگتا ہے. تو کہیں گے کیا کرے $1 کا, کھانا کھا لوں گا. اس نے نکال کے دیا $1. کہیں گے یہ $1 پلیز یہاں سے اٹھ. تو اس کو پیسے دے کے اٹھا دیا. کہا پروردگارہ تیری بارگاہ میں 2 آدمی مانگ رہے تھے, میں اور وہ, اس کی حاجت روائی میں نے کر دی, اب میری تیرے ذمہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں مانگے تو پہلے صدقہ دے پھر مانگے, دعا رد نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بہت سے جو بندے مانگ رہے ہیں ان کو عطا تو کرو, دے کے تو آؤ. جب آؤ گے اب مانگنے کا جی بھی کرے گا, ارے ابھی میں کسی کی حاجت روائی کر کے آیا ہوں.